اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق والوزن اور وزن یومئذ اس دن الحق برحق ہے اور اس دن وزن حق ہے فمن ثقلت موازینہ پھر وہ شخص کہ جس کے پلڑے موازین جس کے پلڑے بھاری ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں ثقلت بھاری ہو گئے موازینہ اس کے پلڑے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن وزن حق ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وزن کا کیا معنی ہے، یعنی قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے۔ بعض عقل پرستوں نے کہا کہ نہیں اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ختم ہو جائیں گے جب ساری چیزیں، اور پھر بعد میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو حالانکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح طور پر فرمایا کہ اس دن وزن برحق ہے۔ اب کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن کے اوپر عمل لکھے ہوئے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ ان اعمال کو جسم کی شکل دے دی جائے گی اور پھر وہ جسم تولے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ عمل والوں کو تولا جائے گا، یعنی مسلمان اور کافر کا وزن کیا جائے گا، اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہی ممکن ہیں، اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں، اور اللہ کا قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ذرہ برابر بھی وہاں پہ کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی لے کے آئے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں اعمال موجود ہوں گے کسی بھی صورت میں ہوں، یعنی یہ سارے انداز بھی ہو سکتے ہیں اور کسی ایک انداز کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ اعمال موجود ہوں گے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف میں کہہ دیا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن جو ہے وہ حق ہے، یعنی وزن کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزن ہونا ہے، وہاں پہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کا جو اختتام کیا ہے اسی بات پر کیا ہے، اور وہاں پہ بہت سے دلائل بھی دیے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات جو ہیں یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بہت بھاری ہے۔ تو وہاں بھی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو پھر وہ شخص جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، یعنی اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں ظلم بمانا نا انصافی، تو ہماری آیات کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔
اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی جس کے نیک اعمال کے ترازو ہلکے ہو گئے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یعنی اب یہ ناکام ہو گئے، خواب و خاسر ہو گئے، نامراد ہو گئے، اور یہی آگ والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سبب کیا ہے کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ آیات کے ساتھ ناانصافی کا معنی یہ ہے کہ وہ آیات پر تدبر نہیں کرتے تھے، آیات پر عمل نہیں کرتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یعنی وہ قرآن مجید کے اندر یہ حصہ ڈالتے تھے کہ اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ ہے ناانصافی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ایک ایک چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اکثر مفسرین نے اس آیت سے کافر مراد لیے، کیونکہ مومن گناہ گار بھی ہوگا نا تو وہ جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا۔ اور جیسے ایک حدیث بھی ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا تو اس کے 99 دفاتر یعنی 99 اعمال نامے جو ہوں گے وہ پھیلائے جائیں گے، تو ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نظر جاتی ہے، تو وہ سارے گناہوں کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم اس میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ پھر ایک بتاکا یعنی کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ بھلا یہ ایک کاغذ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ تو حکم ہوگا کہ صبر کرو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے، یہ اس حدیث کی آخری لائن ہے جامع ترمذی کی روایت کی، کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ کافر ہوگا جو جس کا مال نامہ ہلکا ہوگا اور یہ خسارے میں چلا جائے گا، اور کافر ہی اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو حدیث ہے نا ابھی میں نے بتائی، اس میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس نے اسلام قبول کیا اور فوراً مر گیا، اس کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو یعنی اس کے پاس پہلے سارے کفر کے گناہ تھے اور آخر میں اسلام بھی تھا، تو اسلام جو ہے وہ پھر غالب آ گیا اور اس کے وہ سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو خیر، لیکن اگر کوئی مسلمان مومن بھی ہوگا تو جہنم میں جانے کے بعد اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ یقیناً مکناکم ہم نے ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض زمین میں، وجعلنا لکم اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ زندگی کا سامان، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان کو بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، زمین کے اوپر لوگ رہتے ہیں، زمین کے اوپر بزنسز کرتے ہیں، زمین کے اوپر ان کا معاش ہے،
رات بنائی، دن بنایا، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر یہ سب فیس کی جاتی ہیں، اور ہر ایک میں فوائد ہیں۔ یہ روشنی ہے سورج کی ہے، یہ رات کی تاریکی ہے۔ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے بنایا۔ تو اللہ نے زمین میں ٹھکانہ دیا، تو تمکین بخشی اللہ رب العزت۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں تمکین بخشی۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، دنیا میں اس کو ٹھہرایا، اور پھر زمین کو اس کے لیے فرش بنا دیا۔ یعنی نہ یہ اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ کچھ کرنا چاہے، کھودنا چاہے، وہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ وہ اس کے اندر ہی دھنس جائے۔ تو یہ ہے تمکین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو مختلف حیثیتوں سے متعارف کروایا، تو یہ بھی تمکین کا ہی ایک انداز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو زمین میں اختیار دیا، تو یہ بھی تمکین ہے۔ تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے زندگی کا سامان بنایا۔ تو زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کی ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، خوراک ہے، پھر اناج ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رکھی، اور زندگی گزارنے کے جتنی بھی ضروریات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ زمین میں ٹھکانہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بندوبست نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی بندوبست کیا، اس کے ذرائع اور اسباب بھی مہیا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین میں ٹھکانہ دیا، پھر زندگی گزارنے کا سامان دیا، تو پھر اس خالق کو یاد کر کے نماز پڑھنا، اور پھر اس کا ذکر کرنا، اور اس کا شکر ادا کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ عبادات میں پیش پیش رہنے سے۔ تو نعمتوں کو تو ہم سب انجوائے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے کا انداز ہے یا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو ہم نہیں فالو کرتے۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے تذکرے کیے جائیں، اس کو دل میں یاد کیا جائے، اس کو مجالس میں یاد کیا جائے، اس کو تنہائی میں یاد کیا جائے۔ تو خلوتوں جلوتوں میں اللہ کے تذکرے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے طریقے بتائے ان کو 100% اپلائی کر کے عبادات کی جائیں۔ پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، دعائیں کی جائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ مخلوق سے کوئی چیز مانگو تو وہ ناراض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، تمہاری تصویر بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ لم یکن، نہ ہوا وہ، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ تو اصل میں اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خاکہ، کہتے ہیں ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا خاکہ بنایا۔ تو خلق کا اصل معنی تو ہے کسی چیز کا خاکہ بنانا یا پیدا کرنا، ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا وجود نہ ہو۔ تو یہ تفسیری معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے بعد پھر
اس میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تو یہاں پہ یہ جو سجدے کا کہا گیا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، تعظیمی تھا، اور یہ پہلی امتوں میں جائز بھی رہا ہے سجدہ تعظیمی، لیکن اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے کہا نا کہ ہم نے کفار کے علاقے دیکھے ہیں تو وہاں پہ لوگ اپنے بادشاہوں کو، ملوک کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو کرے، تو آپ نے گویا منع کر دیا۔ تو اس امت میں سجدہ تعظیمی نہیں ہے، لیکن پہلی امتوں میں تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ حقیقی نہیں تھا۔ سجدہ حقیقی جو ہے وہ صرف خالق کائنات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شیطان تھا یہ بھی پہلے فرشتہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس کے۔ تو اسلوب کلام سے یہ چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جن کو گہرائی کا نہیں پتا، یہ باقی نصوص کا نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو تو ابلیس نے نہیں کیا، گویا کہ ابلیس کو بھی کہا گیا تھا اور وہ بھی فرشتہ تھا۔ لیکن اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعک، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدہ، یہ کہ تو سجدہ کرے، از امرتو کا، یعنی اللہ تسجدہ، یہ کہ نہ تو سجدہ کرے، از امرتو کا، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قالا، تو ابلیس نے آگے سے پھر یہ ریزن دی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے یہ کہا نا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، از امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، تو اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا ہونے والی چیز آگ سے پیدا ہونے والی چیز سے مفضول ہے، یہ اس نے ریزن دی۔ تو یہاں پہ ایک چیز کا جواب آ گیا، یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تجھے جب حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس سے یہ اشکال چلا گیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، تو ابلیس جنوں میں سے تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، چونکہ یہ مقربین میں تھا تو وہاں موجود تھا، اس لیے تو یہ کہنا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کو الگ سے اللہ نے حکم دیا تھا اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، یعنی کس چیز نے تجھے روکا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور یہ اپنے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور جو افضل چیز ہے وہ اپنے سے کم درجے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے، تو یہ اس کی عقل تھی۔ اب عقل کا تقاضا دیکھیں اور ایمان کا تقاضا دیکھیں، دونوں کے مقتضا میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ چیز افضل ہے، یہ مفضول ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ یہ چیز عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے، کس ذات نے دیا ہے حکم،
یعنی یہ لاجکس تو بات کی ہے نا کہ کیا چیز افضل ہے، آگ افضل ہے یا مٹی افضل ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ حکم دینے والے کو دیکھتا، جس طرح وہ ایک صحابیہ نے کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان کے ہاں رشتہ موجود ہے اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے جا کے جب یہ بات بتائی تو والدین تھوڑا سا اس کا سٹیٹس دیکھ کر یا اس کی شکل و صورت دیکھ کر کنفیوز ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ تو بیٹی نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہو، آپ بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو ہماری طرف بھیجا کس نے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو اسی طرح کوئی بھی حکم ہے اس کی لاجکس کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تو خالق کائنات نے حکم دیا تھا تو آگے سے کوئی اس طرح کی عقل کے گھوڑے دوڑانے بنتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ شیطان کی سب سے بڑی سرکشی تھی کہ اس نے اللہ رب العزت کے آگے انکار کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اس نے جب عقل کا استعمال کیا تو دھتکارا گیا۔ اصل میں عقل کو یوں سمجھیں آپ کہ عقل میں کوئی چیز آ جائے فبیہا، نہ آئے تو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ویٹ کرے، انتظار کرے کہ یہ چیز میری عقل میں آئے گی، مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں بات مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فوراً سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سے معاملات ہیں جو عقل میں آ ہی نہیں سکتے، غیبیات کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، آخرہ کے معاملات ہیں، پھر اسی طرح سے فرشتوں کی باتیں ہیں، یا اور بھی بہت سی ایمانیات ہیں، ارکان ایمان ایسے ہیں جن کے حوالے سے انسان اگر عقل کے اوپر فوکس کرے یا قیاس کے اوپر کام لے تو پھر عقلی قیاس، تو پھر وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو خدا نخواستہ ایک وقت آئے گا وہ تو پھر اللہ کا بھی انکار کر دے گا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمیں کہا کس نے ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا جو اعلان کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ یہ انداز ہے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے بہت سی غلطیاں کی یہاں پہ۔ اس نے ایک تو یہ بات کہی نا کہ افضل اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ افضل مفضول کون ہے یہ تو بعد میں دیکھنا ہے، یہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ حکم کس نے دیا۔ پھر اس نے جو یہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یہ مخلوق میں سے کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ کے اندر جو اس کے اوصاف ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تیزی ہے اور بھڑکنا اور جلانا اور یہ چیزیں، جبکہ مٹی کے اندر تواضع ہے اور اگانے کی صلاحیت ہے۔ یعنی یہ ایک اگر ہم عقلی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں بھی مٹی آگ سے افضل ہے۔ تو اس کی یہ لاجکس بھی غلط تھیں، اور پھر آدم علیہ السلام اس سے بہتر تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئی۔ قال فاہبط منہا، قال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اس سے اتر جا، فاہبط منہا اس سے اتر جا، فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، یہ کہ تو اس میں تکبر کرے، فخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو
यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे कहा फिर इससे उतर जा, यानी इस मर्तबे से उतर जा, यानी इस जन्नत की ये जो नेमतें हैं, ये जो चीजें हैं, यहाँ से उतर जा, क्योंकि तेरे लिए ये ना होगा कि तू इसमें तकब्बुर करे, बस निकल जा, यकीनन तू जलील होने वालों में से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम में कि फरमाया, इज्जत अल्लाह ताला की चादर है और किबरियाई भी उसकी रिदा है, यानी ऊपर की चादर, और इनमें से एक भी चीज मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसे मैं आग में फेंकूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने तकब्बुर अल्लाह के लायक है, किसी और के लायक नहीं है। और तकब्बुर क्या होता है? बतरुल हक़ व गमतुन नास, पहले भी इस पे बात हुई थी। अब जरा इसको समझें आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की मलऊन की मिसाल के साथ कि बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक बात का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर की डेफिनेशन है। अब शैतान ने ये दोनों काम ही किए ना, उसने हक को जुटला दिया। हक क्या था? हक ताला का हुक्म, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया उसका इसने इनकार कर दिया, तो ये बातरुल हक हो गया। और गम तो नास, लोगों को हकीर जाना, आदम अलैहिस्सलाम को इसने अपने से हकीर समझा और अकली क्यास किया, तो ये तकब्बुर उसने कर दिया। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने वहां जन्नत से उसको उतार दिया। और अ, ये हर तकब्बुर और गुरूर करने वाले का अंजाम है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा में से किसी ने पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल, इंसान का दिल चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, तो आप फरमाया कि तकब्बुर ये नहीं है, तकब्बुर वो है बातरुल हक़ व गमतुन नास। क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, क़ाल उसने कहा, अंज़िरनी मुझे मोहलत दे दो, इला यौम युबअसून जब ये उठाए जाएंगे, उस दिन तक जब ये उठाए जाएंगे। क़ाला उसने कहा, अंज़िरनी, अल्लाह से कह रहा है ना, तू मुझे मोहलत दे, इला यौम युबअसून उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे, यानी लोगों को जब मबूस किया जाएगा, वापस कब्रों से निकाला जाएगा, यानी क्यामत तक इसने मोहलत मांगी। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका मिनल मुनजरीन, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है, यानी जिनको मोहलत दे दी गई है तू भी उन्हीं में से है। तो इन अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। अब शैतान को मोहलत मिल गई है, वो उसकी उम्र लंबी है और वो गुमराह करने की पूरी कोशिशें करता है। आगे उसकी स्टेटमेंट देखें, काल उसने कहा, फबिमा अगवैतनी, इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्ना लहुम, मैं जरूर उनके लिए बैठूंगा, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। उसने कहा, फिर इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर ही उनके लिए तेरे रास्ते, सीधे रास्ते पर बैठूंगा। तो अब अल्लाह ताला को ये क्या कह रहा है? अब उसकी इबलीस की यानी उसकी लानत का सबब पहले भी गुजर गया, मजीद लानत के लिए उसने क्या कह दिया, इन सारा कसूर अल्लाह पे डाल दिया कि तूने मुझे गुमराह किया है। तो यानी अपने इख्तियार की नफी कर रहा है। हालांकि अल्लाह ने तो उसको इख्तियार दिया ना, फरिश्तों को अल्लाह ने कहा तो उन्होंने कर लिया, इसको इख्तियार दिया, इसने नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कि ये सारा जुर्म माज़अल्लाह अल्लाह के ऊपर डाल रहा है, यानी उसकी शैतानत इतनी बड़ी है और इस कदर वो खबीसुल फितरत है कि बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करता, माफी मांग लेता, रुजू करता, जैसे आगे आ रहा है आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने अल्लाह ताला को तड़ियां लगाई और अल्लाह को ही मुअज़्ज़ल्ला कसूरवार ठहरा दिया। फबिमा अगवैतनी, इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं रिएक्शन के तौर पर तेरे सीधे रास्ते के ऊपर बैठ जाऊंगा इनके लिए, यानी मैं घात लगा के बैठ जाऊंगा, अ, कोई भी गुजरेगा तो उसको पकड़ लूंगा। तो ये उस शख्स ने, यानी इबलीस ने कहा।
सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं जरूर आऊंगा उनके पास, मिन बैनि अयदीहिम, उनके आगे से, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, वन अयमानिहिम, और उनके दाईं तरफ से, वन शमाइलिहिम, और उनके बाईं तरफ से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, वला तजिदु, और नहीं पाएगा तू, अक्सरहुम, उनके अक्सर को, शाकिरीन, शुक्र करने वाला। फिर मैं हर सूरत, यानी जरूर बजरूर उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं तरफों से उनकी बाईं तरफ से आऊंगा, और तू उनके अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अब यहाँ पे शैतान ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कह दी कि मैं इनको गुमराह करूंगा, और फिर सारी डायरेक्शंस के बारे में उसने बता दिया कि मैं सामने से भी, पीछे से भी, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, हर तरफ से आके उनको गुमराह करूंगा और उनको नाशुक्रा बना दूंगा। यानी नाशुक्रा बना दूंगा मतलब क्या है कि इसका एक माना ये भी है कि वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसका एक माना ये भी है कि वो बदअमलियों का शिकार हो जाएंगे। इसका एक माना ये भी है कि वो अल्लाह का मुकाबला शुरू कर देंगे। यानी इंसान नाशुक्रा ही है ना, जो खालिक के मुकाबले में खड़ा हो जाए और अल्लाह ताला की बगावत पर उतर आए। तो ये सारे उसके टास्क थे, टारगेट है उसके, जो उसने अल्लाह के सामने उस वक्त बयान किए जब अल्लाह ने उसको वहां से धुतकारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिर रवाती। इसके बाद अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती, कि अल्लाह मेरी हिफाजत करना सामने से, पीछे से, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ऊपर से, और मैं तेरी अजमत के साथ इस बात से पनाह मांगता हूँ कि नीचे से अचानक पकड़ लिया जाओ। तो चूंकि शैतान भी हर तरफ से आएगा, तो अल्लाह के रसूल भी हर तरफ से हिफाजत की दुआ मांगा करते थे। ये मुस्नद अहमद में है, तो ये दुआ में याद करनी चाहिए। इसमें आफियत का सवाल है, मुआफ़ी का सवाल है, और दीन में, दुनिया में, घर बार में, और फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा अस्tur औराती, अपने गुनाहों को छुपाने की दरख्वास्त करता है बंदा अल्लाह के सामने। वाह में रोआती, और अल्लाह ताला से बंदा कहता है कि मेरी घबराहटों को अमन दे दे। और फिर उसके बाद आगे ये है कि सामने से मेरी हिफाजत फरमा, पीछे से मेरी हिफाजत फरमा, दाईं तरफ से मेरी हिफाजत फरमा, बाईं तरफ से हिफाजत फरमा, ऊपर से हिफाजत फरमा, और नीचे से भी। तो अगरचे उसमें दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, वबाएं और आफतें, लेकिन शैतान जो कि सबसे बड़ी आफत है, और वो तो इंसान के पीछे लगा हुआ है जब तक उसको जहन्नम में ले जाने का सबब ना बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत जरूरी है फिर कि शैतान से बचने के लिए ये दुआएं मांगनी चाहिए। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, उखरुज मिन्हा, इससे निकल जा, मजऊमन, मुजम्मत किया हुआ, मदहूरन, धुतकारा हुआ, लमन ताबिअका मिनहुम, बेशक इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा, जो तेरी इत्तिबा करेगा, ला अमला अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं जरूर ही जहन्नम को तुम सबसे भरूंगा। अब उसने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैं ये करूंगा, और अल्लाह ताला को माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह कसूरवार ठहरा दिया कि तूने मुझे गुमराह किया है, तो ये सब कुछ जब अल्लाह ताला ने उसकी बातें सुनी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इससे निकल जा, यानी इस जन्नत से निकल जा, मज़ऊमन मदहूरा, मजम्मत किया हुआ और धुतकारा हुआ। यानी तेरी अब मजम्मत कर दी गई है। खालिक ने जिसकी मजम्मत कर दी है उसकी तारीफ कौन करेगा? खालिक कायनात ने जिसको दुत्कार दिया है उसको अब कौन वापस बुलाएगा? तो फरमाया जरूर जो तेरी पैरवी करेगा इनमें से, मैं उसको, तुम सब से, यानी उसको भी डाल दूंगा आग में और तुझे भी डाल दूंगा, इन सब के साथ जहन्नम को भरूंगा। ला अन्ना, जरूर मैं भरूंगा,
जहन्नम जहन्नम को, मिनको तुम से, अजमाइन सब के सब, तुम सबको जहन्नम में डाल दूंगा, तुझे और तेरे फॉलोअर्स को, तेरे पैरोकारों को। वया आदम, और ए आदम, आदम को पैदा कर किया और वहीं पे ये मामला हुआ, तो अब आदम को अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, ए आदम उस्कुन अंत, रहो तुम, वज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में, फकुला बस दोनों खाओ, मिन हैसु शिअ्तुमा जहां से चाहो, जहां से तुम दोनों चाहो, वला तकरबा और तुम दोनों ना करीब जाना, हाजिहि शजरता इस दरख्त के, फतकूना मिन ज़ालिमीन बस तुम दोनों जालिमों से हो जाओगे, यानी तुम दोनों जालिमों से हो जाओगे, जालिमों में से हो जाओगे। अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो तुम्हारा शुमार शुमार जालिमों से हो जाएगा। और या आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, बस दोनों खाओ जहां से चाहो और इस दरख्त के करीब मत जाओ कि दोनों जालिमों से हो जाओगे। अब यहाँ पे मालूम ये होता है कि उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमा दिया था। यही वजह है ना कि फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि आदम आप भी और आपकी बीवी जन्नत में रहो और फिर जन्नत में खाओ, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस दरख्त के करीब ना जाना। अब वो दरख्त कौन सा था, खजूर का था या किसी भी चीज़ का था, ये कहीं भी सराहत मौजूद नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा कायम की हैं, लेकिन सही बात यह है कि उस दरख्त के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं है कुरान और सुन्नत में, और वो कौन सा है उसकी निशानदही भी नहीं की। तो चूंकि मकसूद ये नहीं है, तो फिर इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मकसूद ये है कि वहाँ करीब जाने से रोक दिया, उसका फल खाने से भी रोक दिया और उससे पहले करीब जाने से भी रोक दिया। अब यहाँ से एक कायदा माखूज होता है सद्दे ज़राए का, यानी अगर कोई किसी जगह पे गुनाह गुनाह हो तो उस रास्ते पर जाने से भी मना कर दिया जाता है, शरीयत रोक देती है। जैसे हदीस में आता है ना कि मुश्तबे चीज़ों से जिसने अपने आप को बचा लिया तो उसने अपने ईमान को, अपनी इज्जत को बचा लिया। और फिर उस हदीस में इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन में कि हर बादशाह की एक चिरागा होती है। तो अगर कोई अपने जानवरों को, अपने रेवड़ को उस चिरागा के करीब लेके जाएगा तो करीब है कि वो उसमें वाक़ हो जाए, और अगर उससे थोड़ा दूर दूर रहेगा तो वो फिर बच जाएगा। तो फरमाया कि जिस तरह हर बादशाह की एक चिरागा होती है, अल्लाह की हराम करदा चीजें अल्लाह की चिरागा हैं, तो इसके करीब भी नहीं जाना। वला तकरबु जिना, कुरान में आया जिना के करीब भी ना जाओ। तो जिना भी गलत है, उसके उसके वो असबाब और जराए इख्तियार करना जो उस तरफ इंसान को मोटिवेट करते हैं, जो उस तरफ इंसान को लगाने का सबब बनते हैं, तो उनको इख्तियार करना भी जुर्म है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को ये कहा कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी ना जाना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फवस्वस लहुमा शैतान, फवस्वसा फिर वसवसा डाला, लहुमा उन दोनों के लिए, शैतानु शैतान ने, लियुबदिया लहुमा मा वुरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, लियुबदिया ताकि जाहिर कर दे, लहुमा उन दोनों के लिए, मा वुरिया जो छुपाई गई थी, अनहुमा उन दोनों से, मिन सौआतिहिमा इन दोनों की शर्मगाहों, शर्मगाहों को, या उन दोनों के सतर। वकाला और कहा, मा नहाकुमा रब्बुकुमा, यानी वसवसे की तफसील क्या है। उसने कहा मा नहाकुमा, नहीं रोका तुम्हें, तुम दोनों को, रब्बुकुमा तुम दोनों के रब ने, अनहाज ही शजरा इस दरख्त से, इल्ला मगर, अन ये के, तकूना तुम दोनों हो जाओ, मलकैनी फरिश्ते, औ तकूना या हो जाओ, मिनल खालिदीन हमेशा रहने वालों में से। फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि उनके लिए जाहिर कर दे जो कुछ उनकी शर्मगाहों में से उनसे उनसे छुपाया गया था।
اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا انسان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذہن میں، خیال ڈالا۔ تو وسوسہ ڈالنے کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے شیطان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے جسم میں یہ ایسے ہی گردش کرتا ہے مجرد دم، جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اس کو وسوسہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور ہمیں آگے سے پھر اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ وسوسہ ڈالے شیطان تو پھر اس خیال کو جھٹک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے وسوسے کو نہ مانے، اپنے خالق کا حکم دیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ تو خیر اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کی تعلیل کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر انہوں نے یہ درخت کا ذائقہ چکھ لیا اور پھل کھا لیا تو ان کے سطر کھل جائیں گے ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ جو ہے نا سوآتہما، اصل میں اس کو بھی سمجھ لیں، سا یسوء سے یہ ہے جس کا ہوتا ہے برا برا لگنا۔ تو چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کپڑوں میں نہ ہو تو اس کو برا لگتا ہے، انسان خبیث الفطرت نہ ہو بس، اگر وہ خبیث الفطرت ہوگا تو پھر اس کو ننگا رہنا اچھا لگے گا، لیکن اگر وہ سلیم الفطرت ہے اور اپنی انسانی فطرت کے اوپر قائم ہے تو پھر اس کو برہنہ ہونے میں قباحت لگے گی۔ تو انسان کی طبیعت ہے یہ۔ تو اب جنت کا لباس جو آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا اور حوا علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا تو اس سے ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ سوآتی ہی ماں پہ ہم بات کر رہے تھے، چونکہ برا لگتا ہے انسان کو کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہو، تو اس لیے یہ سوآتی ہی ماں ان دونوں کی شرمگاہ، اس کا ترجمہ یوں کیا۔ اچھا پھر جب وہ ممنوع درخت کھانا تھا تو پھر یہ لباس ختم ہو جانا تھا، تو شیطان نے پھر یہ کوشش کی پوری، تو اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے کی تفصیل کیا ہے، اس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ نے تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو پھر یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ رہو گے یہاں پہ، اور اگر نہ کھایا تو پھر فرشتے بھی نہیں بنو گے اور ہمیشہ بھی نہیں رہو گے یہاں پہ۔ تو جو یعنی فرشتوں کے اندر خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، ان کے اندر برائی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ان کی فطرت کے اندر اللہ نے صرف نیکی رکھی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی اگر یہ اس درخت کو آپ ذرا دیکھیں، شیطان کی چال بازیاں دیکھیں کس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو اس طرح سے چیزیں بتا بتا کے، نہیں وہ بہت جھوٹ بولنے والا ہے، وہ یعنی جو اللہ کے سامنے تکبر کر سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کہاں بعید ہے۔ تو جھوٹ بول کے اس نے یہ ان کو ورگلایا، پھسلایا، بہکایا، وسوسہ ڈالا، اور یہ کہا کہ تم ہمیشہ بھی رہو گے اس کے اندر، اگر تم پھل کھا لو گے نا تو اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو اس کے بعد پھر یہیں پر بس نہیں ہے، وقاسمہما، اور اس نے قسم کھا کر کہا، ان دونوں کے لیے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں خیر خواہوں میں سے ہوں، اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھائی ہے۔ بار بار کا ترجمہ کیوں کیا ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاسمہ ہے نا، یہ مقاسمہ سے ہے، باب مفعلہ سے، تو دونوں طرف سے مقابلے کے طور پر قسمیں کھانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں آدم علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی قسم نہیں کھائی گئی تھی، تو پھر شیطان نے ہی بار بار قسم کھائی، اس نے بار بار قسم کھا کے ان دونوں کے لیے یہ کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وسوسہ، پھر جھوٹ کے ساتھ ان کو ورگلانے کی کوشش، پھر اس سے اوپر قسمیں کھانا، بار بار قسمیں کھانا، اور اس کے اوپر پھر یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، یعنی اتنا کچھ اس نے کیا، اور وہ آج بھی کرتا ہے، آج بھی وہ اللہ کے نیک بندوں کو پھسلانے کے لیے، ورگلانے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔
मेरा ख्याल है यहाँ तक रखते हैं।